ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، ربیع النور کی بابرکت گھڑیوں کا ظہور ہو چکا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اور دیکھیں میرے آقا کی جلوہ گری اور کرم دیکھیں، سرکار دو عالم کی جلوہ گری ہوئی۔ شاعر نے کہا کہ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح نور کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے، برگو شجر نے حال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگو بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لالہ زار پر، اور تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروج صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سید کونین آ گئے، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بتہا تمام جلوہ گاہ طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، اور بزم جہاں میں آج اس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سید آ گئے۔ میں انتہائی کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، انتہائی مکرم ہستی، الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ان کے نورانی خطاب ہوتے ہیں، اور یہ سارا فیض اسی درگاہ معطر کا ہے، مطہر کا ہے۔ حضرت علامہ مولانا قاری فیض احمد شرپوری صاحب تشریف لاتے ہیں، جناب قبلہ قاری فیض احمد نقشبندی صاحب، اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو طہارت عطا فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسراجا منيرا، صدق الله مولانا العظيم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی بآواز بلند، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل قدر مشایخ عظام، علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت قیوم زمانی شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس میں حاضر ہیں۔ حضور شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک میں بھی ہم سب کی حاضری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بات و حاضری کو قبول فرمائے، اور شرق پور شریف کی اس حاضری کو مدینہ المنورہ کی حاضری کا اللہ تعالی سبب بنا دے۔ عرس مقدس کی سرپرستی اور اس کی صدارت ہم سب کے سروں کے تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کی دھڑکن، پروردہ آغوش شبیہ شیر ربانی حضور قبلہ الحافظ القاری حضور حافظ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی مجددی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرپور شریف وہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ اہل سنت و جماعت اور تمام عالم اسلام پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ عزیزان گرامی، اسٹیج پر دنیائے سنیت کے مایہ ناز علماء اور خطباء تشریف فرما ہے۔ حاضری مقصود ہے قرآن مجید کے 2 لفظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جس طرح کہ نقیب محفل برادر مکرم بھائی محمد یونس قادری صاحب فرما رہے تھے، 2 خوشیاں ہیں۔
ایک عرس اعلیٰ شیر ربانی اور شبیہ شیر ربانی، اور دوسرا ربیع الاول شریف کی آمد، آقا علیہ السلام کے میلاد شریف کی خوشی ہے، اور یہ سب خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آقا علیہ السلام کے میلاد کی۔ ساری خوشیاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں آقا کے میلاد کی خوشیوں کے صدقے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کا مقام بیان کیا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، محبوب 1,00,000 کے ادار پیغمبر خود چمکے، پر تیرا مقام یہ ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں نے تجھے ایسا نور علی نور بنایا ہے، ایسا نور والا بنایا ہے، تو خود بھی چمکتا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جو تیری بارگاہ میں آ جائے اس کو بھی چمکا دیتا ہے، چمکتا بھی ہے، چمکا دیتا ہے، نور والا بھی ہے اور نور گر بھی ہے۔ محبوب تجھے ایسا نور بنایا ہے جو تیرے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ میں اسی ضمن میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کا فیض پہلے بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، یہاں اس اسٹیج پر کئی مرتبہ اپنے علماء سے سنی یہ حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، 2 آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عشاء کی نماز کے بعد وقت زیادہ ہو گیا، رات اندھیری تھی، مدینہ شریف سے باہر جانا تھا۔ عرض کرتے ہیں آقا رات اندھیری ہے، رستہ دشوار گزار ہے، کوئی روشنی کا انتظام ہو جائے۔ آقا نے فرمایا کوئی لکڑی کوئی چھڑی دے دو۔ انہوں نے ایک لکڑی اور چھڑی لے کر جب حضور کے دستے مبارک میں دی، امام بخاری فرماتے ہیں، اور علامہ سیوطی نے بھی لکھا اس کو، دیگر محدثین نے، جب دستے نبوت لگا وہ لکڑی روشن ہو گئی، اب وہ لے کر جا رہے ہیں، آگے جا کر رستے جدا ہیں، وہ لکڑی ایک ہے، چھڑی ایک ہے جو روشن ہے، رستے 2 ہیں۔ اب ایک نے کہا اگر ایک دستے مصطفیٰ کے ساتھ لگ کر روشن ہو سکتی ہے تو میں ایک یہاں سے لے کر اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں، اللہ اس کو بھی روشن کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ نے اس چھڑی کے ساتھ جو چھڑی لگی اس کو بھی روشن کر دیا۔ علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ استنباط فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سلسلہ روحانی جو فیض جاری ہے یہ حضور کا بند نہیں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں اگر بند ہوتا تو ایک چھڑی روشن ہوتی دوسری نہ ہوتی۔ مصطفیٰ کا فیض پہلے بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور میں یہاں پہ شرق پور شریف کے سٹیج پر عرض کرتا ہوں، وہ تو 2 آدمی تھے، چھڑی ایک تھی، دوسری لگی روشن ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر 10-20 بھی ہوتے، رستے جدا ہوتے، ایک کے ساتھ لگتی جاتی، اللہ رب العالمین مصطفیٰ کے صدقے ہر چھڑی کو روشن کرتا جاتا، کیونکہ فیض مصطفیٰ کا ہے، نور مصطفیٰ کا ہے۔ عزیزان گرامی، جو نہ پہلے بند ہوا، نہ اب بند ہوا، نہ قیامت تک بند ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کا مقام یہ ہے، حضور کا ہاتھ خدا کے خزانوں میں ہے۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، حضور کا ہاتھ خدا کے خزانوں میں ہے۔ علماء کہتے ہیں نہ خدا کے خزانے ختم ہونے والے ہیں، نہ میرے اور آپ کے آقا کی تقسیم ختم ہونے والی ہے۔ اور آخری بات، جس مرد قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہیں اعلیٰ شیر ربانی مولانا غلام رسول صاحب شارع بخاری فیصل آباد والے، وہ فرماتے ہیں جن دنوں میں پڑھا کرتا تھا شرق پور شریف میں، حضور میاں صاحب کے ایک مرید نے مجھے بتایا ایک غیر مقلد آیا اعلیٰ حضرت سے حاضر و ناظر پہ مسئلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے۔ جب آپ کی بارگاہ میں آیا آپ نے فرمایا اس کو ٹھنڈا میٹھا شربت پلاؤ۔ پیالے میں جب ٹھنڈا اور میٹھا شربت جب اس کو پیش کیا اب پی نہیں رہا، پیالے کو دیکھتا جا رہا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا شربت پیتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے شربت پیوں یا مدینہ دیکھوں؟ میرے اللہ شیر ربانی وجد میں آگے فرمایا شرق پور شریف میں بیٹھ کر تو مدینہ دیکھ رہا ہے، مدینے والا تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نگاہ ہے اللہ شیر ربانی کی۔ تو جس آقا کے غلاموں کی نگاہ کا مقام یہ ہے، مصطفیٰ کی اپنی نگاہ کا کیا مقام ہوگا؟ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں شرق پور شریف کیا غلام بنایا۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی ثانی لسانی حضور شبیہ شیر ربانی کی نسبت عطا کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس نسبت میں قائم اور دائم رکھے، اور اعلیٰ حضرت شیر ربانی کا فیض تا قیام قیامت اللہ جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔